السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلویٰ فاطمہ کی کہانی، حصہ اول، خوابوں کا جنم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وقت حیدرآباد کے پرانے شہر کی گلیوں میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں دور مسجد سے اذان فجر مدھم آواز سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک بیکری سے تازہ روٹیوں کی خوشبو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ وہاں ایک شخص تنور کے سامنے بیٹھا، یہ عبدالحلیم تھا، سلویٰ کا والد۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آہستہ بولا، یا اللہ میری بیٹی کو بہتر نصیب دے۔ اسی وقت گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹری میں سلویٰ اپنی امی کے ساتھ بیٹھی اسکول کا بستہ تیار کر رہی تھی۔ امی، آج ہمیں آسمان کے بارے میں پڑھایا جائے گا، وہ بولی۔ ماں مسکرائی، اتنے اوپر کیا رکھا ہے بیٹی؟ سلویٰ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں امی، مگر جب اسے دیکھتی ہوں دل چاہتا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں۔ ماں نے پیشانی چوم لی۔ اللہ کرے تو پہنچے، مگر دنیا سب کے خواب قبول نہیں کرتی، کچھ خوابوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سلویٰ نے مسکرا کر کہا، میں ثابت کروں گی امی۔ بچپن کے خواب۔ اسکول جاتے وقت وہ ہمیشہ آسمان کو دیکھتی۔ جہاز فضا میں سفید لکیر چھوڑتا ہے تو اس کی نظر بھی پیچھے دوڑتی۔ دوست کہتے، سلویٰ تو ہمیشہ آسمان ہی کیوں دیکھتی ہے؟ وہ ہنستی، کبھی تم بھی دیکھنا، شاید تمہیں بھی وہاں کچھ نظر آئے۔ اساتذہ اس کی محنت سے خوش تھے۔ لوگ کہتے، ایسے خواب ہم جیسے غریبوں کے نہیں ہوتے۔ مگر سلویٰ دیا جلا کر پڑھتی رہتی۔ ایک رات ماں سے پوچھا، امی کیا جہاز فضا کی پرتوں سے گزرتے ہیں؟ ماں نے کہا، ہاں، مگر ہمت چاہیے۔ سلویٰ نے کہا، میرے پاس ہمت ہے۔ سماج کی دیواریں۔ وقت گزرتا گیا، سلویٰ بڑی ہوتی گئی۔ ابو، میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں۔ عبدالحلیم نے ہاتھ روک لیے۔ بیٹی، وہ تو بڑے لوگوں کا پیشہ ہے۔ تو وہ بولی، ابو، خواب امیر یا غریب نہیں ہوتے، وہ ان کے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ابو خاموش ہو گئے۔ اس نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ چمک سچ تھی۔ اگر تو نے اڑنا ہے تو میں تیری ہوا بنوں گا بیٹی۔ پہلی اڑان۔ خواب کے قریب پہلا قدم۔ کالج میں ایک دن فلائٹنگ سیمینار ہوا۔ سلویٰ نے نوٹ بک میں لکھا پایا، PPL CPL ٹریننگ کورس۔ گھر آ کر ابو کو دکھایا۔ ابو نے سر پکڑ کر کہا، یہ سب کہاں سے آئے گا بیٹی؟ سلویٰ نے کہا، اللہ راستے بنائے گا ابو۔ وہ اپنے استاد سری نواس سر کے پاس پہنچی۔ سر نے کہا، خواب مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، میں راستہ دکھاؤں گا، چلنا تجھے خود ہوگا۔ فلائٹنگ کلب میں پہنچ کر پہلی بار جہاز دیکھا، سفید چمکتا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دن میں اس میں بیٹھوں گی۔ جہالت کے طعنے۔ پڑوس کی عورتیں کہتی، یہ لڑکی تو پاگل ہے، جہاز چلانے کے خواب دیکھتی ہے۔ کوئی کہتا، حجاب والی پائلٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دن بازار میں کسی نے کہا، سلویٰ، جہاز اڑانے کے لیے حجاب اتارنا پڑے گا۔ سلویٰ رکی، مڑی اور بولی، پرواز کے لیے حجاب نہیں، ہمت چاہیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ غریبی کی آگ میں حوصلے کا جنم۔ کالج ختم ہوا۔ اب تربیت کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔ ابو نے بیکری میں دن رات لگا دیے۔ ماں نے زیور بیچ دیا۔ لوگ بولے، یہ سب دیوانگی ہے، مگر ابو ہر رات دعا کرتے، یا اللہ اگر بیٹی کے نصیب میں پرواز ہے تو مجھے طاقت دے اسے اڑتا دیکھنے کی۔ پھر ایک دن دعا قبول ہو گئی۔ ایک خیر خواہ نے مدد کی۔ سلویٰ کا نام فلائٹنگ اسکول کے لیے منتخب ہوا۔ وہ خط ہاتھوں میں موصول ہوا تو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ابو، میں چاہ رہی ہوں آپ اپنے خواب کے پیچھے۔ عبدالحلیم نے کہا، جا بیٹی، مگر یاد رکھ، پرواز میں حجاب مت چھوڑنا اور حجاب میں پرواز مت روکنا۔ پہلا آسمان۔ دن رن وے پر جب سلویٰ نے قدم رکھا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انسٹرکٹر نے کہا، سیٹ بیلٹ باندھ لو، کنٹرول پکڑو۔ انجن گرجا، زمین کانپی، جہاز ہوا میں دوڑا، پھر اڑ گیا۔ نیچے حیدرآباد چھوٹ گیا۔ مسجدوں کے میان بیکری میں سب لفظوں جیسے لگے۔ سلویٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میں اڑ رہی ہوں۔ وہ لمحہ آواز تھا،
سالوں کی محنت کا پھل تھا۔ یہ پہلا حصہ ختم ہوا، اگلا حصہ ہوگا آزمائشوں کا آسمان، جہاں سلویٰ کی جدوجہد، اعتراضات اور کامیابی کی کہانی آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ تمام تیار رہیں۔